انسان اللہ کے علم کے بغیر جانور ہے۔ اولئک کالانعام ان ہم الا کالانعام بل اضل سبیلا۔ جس کے پاس آسمانی علم نہیں ہے، جو اللہ کو نہیں جانتا، جو اللہ کو نہیں پہچانتا، جو رسالت مصطفیٰ کو نہیں جانتا پہچانتا، جسے جنت جہنم کا علم نہیں، جسے زندگی گزارنے کا آسمانی طریقہ معلوم نہیں، وہ جانور ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ جانوروں نے کہا ہوگا یا اللہ ہم تو تجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تیری تسبیح پڑھتے ہیں، ہم تو ان کی طرح نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہہ دیا بل اضل سبیلا، نہیں تھوڑے تو بھی ڈھیر رکھا ہے، چونکہ خود اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو کل کائنات اس کو جانتی ہے، پہچانتی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز۔ ایک بات یاد آ گئی پھر بولے، قرآن کا حسن، سبحان مصدر سے فعل بنتے ہیں سارے، اور آگے سارے مشتقات بنتے ہیں۔ تو اللہ نے 15ویں پارے میں سبحان کو لائے، مصدر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ مصدر کے بعد فعل ماضی ہوتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی صرف مجھے بھی تک یاد ہے، ویسے میں نے اپنا نصاب حفظ کیا ہوا تھا، میں نصاب کا حافظ تھا جب تک بیمار ہوا تو پھر تجھے نہ تکرار کر دو نہ مطالعہ کر دو، موجہ نال پڑھ دو۔ تو میں تو حفظ کرتا تھا، منطق جیسی فضول کو بھی یاد کیا۔ تو مصدر کے بعد فعل ماضی ہے، تو اس کے بعد اللہ لائے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ماضی کے بعد مضارع ہے، تو اس کے بعد صورت آئی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ مضارع کے بعد امر ہے، تو اللہ آخر میں لائے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی۔ سبحان، سبح، یسبح، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ تو کل کائنات انسان کے سوا مکمل علم رکھتی ہے، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کیسا ہے وہ؟ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ سب سے پہلا علم ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کو جاننا ہے۔ سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں، وہی سارے علوم کا منبع ہے۔ اگر اس کو نہیں پہچانا تو کوئی علم نہیں ہے، اگر اس کو لفظوں میں پہچانا اور عقلی طور پر پہچانا تو کوئی روحانیت نہیں ہے، کوئی پہچان کا مزہ نہیں ہے۔ جو اہل اللہ، جو ابھی حضرت فرما رہے تھے، ہماری تقریریں بند کروا دی، تو وہ تار جوڑنے کے لیے تھی کہ جب تک تار نہیں جڑے گا تو پھر میرے جیسا کیل کال والا ہوگا، وہ گہرائی کہاں سے آئے گی؟ وہ اپنی انگیٹھیاں سرد ہوں تو اوروں کی کہاں وہ گرمائے گا؟ خود ہی وہ ٹھنڈا ہو تو کسی اور کو کیا گرمائے گا؟ تو پہلا علم ہے، صرف سے پہلے، نحو سے پہلے، منطق سے پہلے، فقہ سے پہلے۔ ہمارا تو علم ہی شروع ہوتا ہے ضربا ضربا، ماری جاؤ تے کٹی جاؤ، ضربا ضربا، ضربو ضربت، ضربتا ضربنا، ضربتا ضربتما، ضربتم ضربتن۔ جو 14 دفعہ کہے گا ضربا ضربا تو مارے گا نہیں تو کی کرے گا؟ ابھی حضرت فرما رہے تھے الراحمون یرحمہم الرحمن، شکر ہے فرمایا کہ میں پہلی حدیث تو میں یہ پڑھا رہا ہوں اور تم شروع کرتے ہو ضربا ضربا ضربو ضربت۔ آخر دماغ پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
اب آدمی پاگل ہوتا ہے صرف میں تو 100 آدمی تک لگے رہو گردان بھی یا زوربا زوربو یا ضربا ضربو یا ما ضربا لم یضرب لا یضرب لن یضرب، ہر طرف سے کوئی اور لفظ ہی نہیں ملا۔ وہ کوئی اچھا خوبصورت صیغہ ہوتا کہ بھئی سننے والے کے دماغ پہ اثر پڑتا۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک تاجر نے کہا مولانا یہ مدرسوں کے طالب علم زیادہ غصے والے ہوتے ہیں کالج کے لڑکوں سے، میں نے ان کا پہلا سبق ہی ہوتا ہے ماری جاؤ کٹی جاؤ، زاربا زاربا زاربو زاربت زاربتا زربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، تو وہ غصے میں نہیں آئیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ان کو سمحا سمحو سمحت، معاف کرنا، درگزر کرنا یہ سکھایا جاتا، تو لا شعور پہ جا کے وہ ضرب لگاتا ہے۔ الفاظ جادو کوئی پتھر ہوتا ہے، کوئی تیر ہوتا ہے، کوئی توپ ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ کہاں ایک آدمی بیٹھ کے پڑھتا ہے اور کہاں دوسرا جا کے زمین پہ گرتا ہے۔ الفاظ میں تاثیر ہے، الفاظ میں طاقت ہے، اور جو نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت تھوڑی ہے، جو بغیر نقطے والے حروف ہیں ان میں طاقت زیادہ ہے، جو مہملہ ہیں وہ قوی ہیں، جو معجمہ ہیں وہ ضعیف ہیں ان کی نسبت۔ ویسے تو لفظ میں طاقت ہے، حرف میں طاقت ہے، تو اس کی ایک وجہ بہت سی، وہ ابن المنظور نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جو نقطے والے حروف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہوتے ہیں، یہ ایک آپ کو وجہ بتا رہا ہوں، بہت سی وجوہات، اور جو بغیر نقطے والے ہیں وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب میرے رب نے اپنا نام بنایا تو اللہ نقطہ ہے کوئی نہیں، ٹھیک، اور جب اپنے حبیب کا نام چنا تو محمد، کوئی نقطہ ہے، دوسرا نام چنا تو احمد، کوئی نقطہ ہے کوئی، لفظ اللہ کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں، 4 جمع 4 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے توحید و رسالت کو کلمے میں جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ میں نے کئی دفعہ گن کے حساب لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں، لہذا امید ہے آپ بھی حساب لگا لیں، ویسے میری ریاضی کمزور ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اہل علم سے، ہم خدا بولتے ہیں اللہ بولتے ہی نہیں، ہماری زبانوں پہ خدا چڑھ گیا ہے۔ اللہ کی ایک صفت کا نام ہے، اللہ کی ایک صفت کا نام خود آ، جسے کسی نے نہ بنایا، لیکن اس میں تو وہ نور نہیں ہے جو لفظ اللہ میں ہے۔ لفظ اللہ کی ایک خصوصیت ہے، کسی لفظ کا حرف نکالو مطلب بدل جائے گا، اسے خدا کا خا نکال دو پیچھے خا رہ جائے گا، وہ خا تو پٹھانوں میں خا 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 خا، ہمارے ہاں تو کوئی خا خا نہیں ہے، ٹھیک، اور دال نکال دو، اس کا دال نکال دو تو خا 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 خا، اور اگر خا ہٹا دو تو دا دا دا، وہ بھی پٹھانوں والی دادے دادے دادے۔ وہ جب میں ریمنڈ جاتا ہوں نا تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے پٹھان نر دادے 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 دادے، بھائی وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ اب خدا کی خا ہٹاؤ تو دا 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 دا، یہ کیا چیز ہے، اور دال ہٹاؤ تو خا 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 خا، یہ کیا چیز ہے، ٹھیک۔ طارق جمیل کی تا ہٹا دو تو ارق بے قرار، تا موجود رہے تو رات کو آنے والا، میں آیا بھی رات میں ہوں، ٹھیک۔ اس کا الف ہٹا دو تو ترک، زمین پہ پاؤں مارنا یا دروازہ کھٹکھٹانا۔ جمیل خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بنا دو میل بنا دو، یا ہٹا دو جمل بنا دو جمل بنا دو، میم ہٹا دو جیل بنا دو جیل بنا دو۔ میں نے اپنے نام کا پورا آپریشن کر کے آپ کو دکھا دیا۔ اللہ 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 نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب
التر يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله الذي يبدأ الخلق ثم يعيده الله الذي لا إله إلا هو. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصي الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الآحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البقي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. یہ ہے میرا آپ کا اللہ. اہل علم سے گلہ ہے کہ یہ بھی خدا کہ میں دیکھو یہ بڑے بڑے مفتی بیٹھے فتویٰ نہ لا جی میرے پہ جائز ہے حضور جائز ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں جائز. مفتی عبدالقدوس کدھر ہے چلے گئے اچھا چلو وہ مولانا انور صاحب بیٹھے ہوئے جائز ہے جائز ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں مناسب نہیں ہے. جب اللہ نے اپنا نام اللہ ہمیں بتایا ہے تو ہمیں خدا کہنے کی کیا ضرورت ہے. ایک انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے پتہ نہیں کس نے بنایا فارسی کا لفظ ہے جو میرے رب کی زبان سے نکلا اللہ اننی انا اللہ. موسیٰ جانتے ہو کہاں آئے ہو یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ. فاستمع دھیان سے سننا کیا اننی انا اللہ. کیا خوبصورت ہم جو یعنی بر صغیر کے علماء میں بھی بتا رہا تھا وہاں کمرے میں کہ صرف و نحو کے امام لیکن ایک جملہ عربی کا بنانا نہیں آتا اور بلاغت قرآن سے مناسبت کوئی نہیں. تم سب بچے میں ہم سب ہم اس نابینا کی طرح ہے جس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بیوی کا حسن کیا ہے. یہ تو میں نے ویسے مزاح میں کہہ دیا. ہم اس نابینا کی طرح ہے جو باغ میں ہے بلبل کے نغمے سنتا ہے کوئل کی کوک سنتا ہے اور پھولوں کی مہک سونگھتا ہے اور پھلوں کا رس پیتا ہے لیکن اس کے حسن سے محروم ہے اس کو دیکھنے سے محروم ہے کہ کیا باغ ہے کیا منظر ہے کیا چشمے ہیں کیا آبشار ہے اور کیا پھولوں کا رنگ ہے روپ ہے اور ٹہنیوں پہ ایک رقص ہے. یہ نہیں دیکھ سکتا ہے آنکھوں سے
محروم ہے۔ قرآن کا حسن، قرآن کا حسن، قرآن کا حسن۔ ابو عبید تلاوت فرما رہے تھے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ایک بدو گزر رہا تھا اونٹ پہ، اس کے کان میں الفاظ پڑے، اونٹ سے نیچے گر گئے اور سجدے میں چلے گئے۔ تو ابو عبید کہنے لگے کس کو سجدہ کر رہے؟ کہا یہ جو تو نے کلام پڑھا ہے اس کو سجدہ کر رہا ہوں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی آسمانی کلام ہے، انسانی کلام نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ تمہیں پتہ کون ہوں میں؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کیا کلمے اور نماز کو کیا جوڑا ہے، ایک اپنا ایسا خوبصورت تعارف کروایا ہے، کمال کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ نماز کو جوڑا ہے لذکر، اقم الصلاۃ لذکری۔ موسیٰ نماز پڑھو تو میں یاد آؤں، میری یاد والی نماز پڑھنی ہے موسیٰ، ایسی نماز پڑھ کے میں یاد آؤں۔ ایک ہے جمعے اور آپ نماز پڑھتے ہیں، فرض ادا ہو گیا، لذکری اللہ اکبر کہے، اور جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہو۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، الف ہٹا دو تو کوئی اونچ نیچ ہونی چاہیے نہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگلا لام ہٹا دو تو کافی مطلب بدل جانا چاہیے نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آخری لام ہٹا دو تو پھر مطلب بدلنا چاہیے نہیں، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ۔ سارے حرف ہٹا دو، ہا کی پیش کو باقی رکھو تو مطلب بالکل ہی غلط ہو جانا چاہیے نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، الا اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم اللہ کو عقلی طور پہ جانتے ہیں، عقلی طور پہ جانتے ہیں، ہم اللہ کو دل کی دھڑکنوں سے نہیں جانتے، جذبات کی دنیا ویران ہے۔ فرمایا تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے، عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی دتے جڑے واقف خود اسراراں ہو، سجدیاں سر چیں نبا ہو جڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے کہ مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دبا ہو، سر دتے تے روز نہ بننے۔ ہم جو ہے نا، ہماری جو مدرسے کی زبان ہے نا، وہ اصطلاحی ہے، وہ عشق کی زبان نہیں ہے، محبت کی زبان نہیں ہے، وہ اور دل کم وقت ایسا ہے کہ یہ صرف نغمہ عشق جانتا ہے اور کچھ جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی کو خواجہ غلام فرید نے یوں فرمایا، سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، سکھری تروش منصوری نو، منصور حلاج، ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ، ایو دل قرآن کتاب ہے، ایو دل قرآن کتاب ہے۔ میرے عزیزوں، پہلا علم ہے اللہ کو جان، اللہ کو جان، اللہ کو پہچان، کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے، ایک مالک ہے، ایک بادشاہ ہے، آسمان بھی اللہ کے،
اور دھرتی بھی اللہ کی، مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے، شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے، میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے، بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے، بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ چوپاؤں دوڑنے والے، اچھلنے والے، چھلانگیں لگانے والے، تیرنے والے، ڈسنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، اڑنے والے، چھپنے والے، دن میں رات میں، ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے، میرے اللہ کی بادشاہی ہے، میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون اللہ لا الہ الا ہو۔ کوئی ہے اس جیسا؟ کیسا ہے الحی، کیسا ہے القیوم، کیسا ہے لا تاخذہ سنہ، کیسا ہے ولا نوم، نہ سوئے نہ اونگے، قائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، زندہ ہمیشہ۔ بادشاہی کیسی ہے؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ علم کیسا ہے؟ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کرسی، بادشاہی، شہنشاہی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ طاقت کیسی ہے؟ ولا یؤودہ حفظہما۔ صفت کیا ہے؟ وہو العلی العظیم، العلی العظیم۔ پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں، میں اللہ کو جانوں۔ اللہ کی قسم، اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا۔ یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے۔ ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے؟ پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ۔ یہ صوفیہ کرام کیا ذکر کراتے ہیں؟ اللہ 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 اللہ۔ یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 خدا؟ کبھی سن؟ اللہ 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 25,000 مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے۔ پھر مجنوں، عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتی۔ مجنوں کا نام تھا توبہ۔ توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں نا توبہ، اس کا نام تھا توبہ بن الصمہ، خفاجی قبیلے کا تھا، عراق، مکے میں ہے خفاجی قبیلہ۔ تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے۔ میں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب۔ میں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سے پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا۔ اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے، یہ اللہ سے پیار کرے، یہ اللہ سے عشق کرے، یہ اس کے لیے تڑپے، یہ اس کے لیے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے۔ پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، جو بخاری شریف کی روایت۔ پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے۔ انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ جب تم دنیا میں آئے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ ساری مخلوق تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى۔ انہیں پیدا ہوتے ہی اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہے، زندگی گزارنے کا معلوم ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے جو اشرف المخلوق ہے،
وہ ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے، تو اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ باقی مخلوق سیکھی سکھائی ہوتی ہے۔ ایک علم وہ ہے جو اس کی ضرورتوں سے متعلق ہے، جس کو دنیا کا علم کہتے ہیں۔ اس کے لیے نبی کوئی نہیں آیا، اس کا سب کچھ دماغ کے اندر اللہ نے پہلے سے محفوظ کر دیا ہے۔ انسان محنت کرتا گیا، اس پر وہ راستے کھلتے گئے کھلتے گئے کھلتے گئے۔ ایک علم ہے جو اس کے مقصد سے متعلق ہے کہ یہ آیا کیوں ہے۔ اب اگر یہ خود آتا تو اسے پتہ ہوتا میں کیوں آیا ہوں، یہ خود تو آیا نہیں۔ اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہوتا تو اسے پتہ ہوتا کہ میرے آنے کا کیا مقصد ہے۔ نہ یہ خود آیا ہے، نہ اس نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے اپنا وقت لے کر آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے یہ شکل صورت لے کر آیا ہے۔ مرد مرد بنا کسی اور کے چاہنے سے، عورت عورت بنی کسی اور کے چاہنے سے، رنگ ملا، روپ ملے، خاندان ملا، یہ سب تو کسی اور جگہ سے فیصلہ ہوا ہے۔ زندگی کا وقت کسی اور نے طے کیا ہوا ہے۔ وہ کون ہے، یہ سب سے پہلا علم تھا۔ روٹی کیسے پکانی ہے یہ آہستہ آہستہ خود ہی پتہ چل گیا انسان۔ فصلیں کیسے اگانی ہیں، گھر کیسے بنانے، اس کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ انسان سوچتا رہا، اللہ رہنمائی کرتا رہا۔ وہ علم بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ علم بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ بے شمار بلکہ اکثر یہ جو ایجادات ہیں یہ قدرتی ہوئیں، اتفاق سے ہو گئیں۔ کسی اور چیز کو ڈھونڈنے میں لگے تو کوئی اور چیز نکل آئی، کسی اور کی تحقیق میں لگے تو اس میں کوئی اور چیز سامنے آ گئی۔ اس طرح وہ علم بھی اللہ نے دیا۔ اچھا لیکن میرے بھائیو، انسان ساری زندگی زور لگاتا رہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، مجھے کس لیے بھیجا ہے، یہ مجھے مارتا کون ہے۔ میں تو سارے صحت کے اصولوں کے مطابق عمل کر رہا تھا، پھر یہ دل کا دورہ کیسے پڑ گیا، اور میں تو سارے حفاظت کے نظام لے کر چل رہا تھا، پھر یہ اچانک کس نے سانس کھینچ لیا اور جیتا جاگتا وجود وہ مٹی بن گیا۔ یہ وہ سوال ہیں جس کا علم انسان کے پاس نہیں، اس کے دماغ میں بھی نہیں، اس کے کمپیوٹر میں بھی نہیں، جس کو باہر سے دینا پڑتا ہے، یہ باہر سے اس کو ملتا ہے۔ گاڑی کیسے بنانی ہے علم اندر میں تھا، وہ ایسا 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 ایسا۔ میں جب 2000 میں امریکہ کا سفر تھا تو ہم ہیوسٹن کے ایئرپورٹ پر جب اترے تو 1914 کی ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہاں۔ 1914 میں جو انہوں نے موٹر بنائی تھی وہ وہاں ایئرپورٹ پہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہمارے یہ پاکستان کا ٹانگا کھڑا ہوا، ٹانگا نا، گھوڑا ٹانگا ایسے، لیکن وہ ٹانگے جیسی موٹر چلتے 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 آج کیسی موٹریں بن گئیں، کروڑوں روپے کی ایک موٹر آنے لگ گئی۔ یہ علم یہاں دماغ میں ہے، وہ لگاتا رہتا ہے، اس کو راہیں ملتی رہتی ہیں۔ کون ہوں پتہ نہیں، کہاں سے آئے ہو پتہ نہیں، کس نے بھیجا ہے پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہو پتہ نہیں، کیوں مرتے ہو پتہ نہیں، موت کے بعد کیا ہے پتہ نہیں، موت خود کیا چیز ہے پتہ نہیں، موت کیا ہے سائنس کی کتابوں میں 200 جواب لکھے ہیں، موت کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، سارے غلط ہیں۔ تو بھائیو، یہ سب سے پہلا علم ہے کہ مجھے میرا بھیجنے والا کون ہے، مجھے کیوں بھیجا گیا۔ اگر میں نے اس میں مات کھا گیا تو میں بہت بڑی ہلاکت کا شکار ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے اور اس نے تمہیں ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، وہ موت اللہ لاتا ہے، اور زندگی کو اللہ نے وجود بخشا ہے۔ وہ تم ایک گندے پانی سے بنے ہو، اس سے پہلے مٹی سے بنے ہو۔ واللہ خلقکم من تراب ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے۔ کہاں سے اس نے تمہاری پیدائش کو شروع کیا؟ من تراب،
پھر کہاں سے ثم من نطفۃ، پھر کہاں سے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر علقہ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہڈیاں فکسونا العظام لحما، پھر ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ علم اللہ کی طرف سے نبی لے کر آئے کہ تمہیں بنانے والا ہے ایک رب جس کا نام ہے اللہ۔ مٹی سے نطفہ، نطفے سے جونک، جونک سے لوتھڑا، لوتھڑے سے ہڈیاں، ہڈیوں پر گوشت، گوشت پر شکل، شکل پر کھال، کھال پھر جسم میں روح، پھر ثم السبیل یسرا، پھر تمہیں دنیا میں لے کر آیا، ثم اماتا، پھر وہی تمہیں مارتا ہے، فاقبرا، وہی تمہیں زیر زمین پہنچاتا ہے، ثم اذا شاء انشرا، پھر وہی تمہیں زمین سے دوبارہ نکالے گا، فاذا هم قیام ينظرون، اور تم سب قبروں سے نکل کر کھڑے ہوگے، واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین جگمگا اٹھے گی اللہ کے نور سے، وجیء بالنبیین والشہداء، پھر اس دن اللہ تعالیٰ نبیوں کو لائے گا، اللہ خود بھی آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ جہنم کو بھی لائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، اور اللہ جنت کو بھی لائے گا، واجلفت الجنۃ للمتقین، اور اللہ ترازو تولنے والا میری اچھائی اور برائی کو کا ترازو بھی اللہ تعالیٰ لائے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، یہ ترازو کسی پہ ظلم نہیں کرے گا کہ ڈنڈی مار دے، زیادہ کو کم کر دے، کم کو زیادہ کر دے، ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، ایک رائی کے برابر اچھائی ہے یا برائی ہے، عیب ہے یا ثواب ہے، نیکی ہے یا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ رائی کے برابر کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو لاؤں گا اور ترازو میں رکھوں گا اور تول کے تیرے سامنے کر دوں گا۔ یہ ہے تیری زندگی کا سارا کچھ نتیجہ۔ فمن ثقلت موازینہ، آج تیری نیکیاں بوجھل ہیں تو تو کامیاب ہے، فاولئک هم المفلحون، اور اگر تمہاری نیکیاں گھٹ گئی ہیں، ومن خفت موازینہ، تو پھر تم ناکام ہو، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، آج جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، تلفح وجوہہم النار، آگ تمہیں جلائے گی، وہم فیہا کالحون، اور تم اس میں روح سیاہ ہو کر، عذاب میں مبتلا ہو کر تم ہمیش کے لیے دھکیل دیے جاؤ گے۔ یہ وہ علم ہے جس کا پتہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اس کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء اور اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار بن کر آئے، چونکہ باقی نبیوں کی نبوت وقتی تھی، ان کا علم ان کے ساتھ چلا گیا، ان کی کتابیں ان کے بعد چلی گئیں۔ ہمارے نبی قیامت تک کے لیے تھے، سارے زمانوں کے لیے تھے، تو آپ کے علم کو باقی رکھا گیا، آپ کی کتاب کو باقی رکھا گیا، آپ کی امت میں ایسے لوگ پیدا کیے گئے جنہوں نے سارے علم کو سینے میں ایسے سمیٹ لیا کہ ایک حرف بھی اس کا ضائع نہ ہونے دیا، اس کی زیر زبر میں بھی کوئی کمی بیشی نہ آنے دی۔ یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام چلا، ایسے لوگ پیدا کیے جو ہر صدی میں آئے اور آتے رہیں گے جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ دین کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اس کو اٹھا لے گا۔ لوگ عمل چھوڑیں گے، دین سلامت ہوگا، لوگ بدماش ہو جائیں گے، دین پہ حرف کوئی نہ آئے گا۔ یہ یہود و نصارہ نے دین بدل دیا، اس دین کو بدل کوئی نہیں سکتا۔ سارے لوگ دین چھوڑ جائیں پھر بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا اور اپنے سارے کے سارے جزیات کلیات کے ساتھ باقی رہے گا۔ ہاں، اسے اللہ ایک دن خود اٹھا لے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کا ایک حرف باقی نہ ہوگا، قرآن اٹھے گا گویا کہ بساط لپٹ جانے والی ہے، اور دنیا پر قیامت کا اب وہ اس کا شور اور ہنگامہ اب ان پر قائم ہونے والا ہے، اور دنیا کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ اٹھایا جائے گا، بدل کوئی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا علم یہ سیکھنا ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے سیکھ، بے وقوف سیکھ، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھ۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے سیکھنا ہے تو یہ سیکھ، کیونکہ خالی الفاظ ہوں، حقائق نہ ہوں، تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ ایک بچے نے پڑھا لا الہ الا اللہ، بن سمجھے پڑھا، اسے کچھ نہیں پتا۔ 40 سالہ جوان نے پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، تو اسے بھی کچھ پتا نہیں، جیسے معصوم بچے کو نہیں پتا کہ لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔
آج 20 کے 30 کے 40 کے 50 کے 60 کے 70 کے 80 کے مرد کو عورت کو نہیں پتا کہ یہ میں لا الہ الا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس کو اقبال نے کہا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں تو میرا رواں کانپ اٹھتا ہے اور میرے جسم میں سنسناہٹ اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، کیا صدا ہے، کیا ندا ہے، کیا پیغام ہے۔ سب سے پہلا علم لا الہ الا اللہ، جو قرآن کا علم ہے، جو مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ مدرسوں کے پڑھانے کا انداز بھی فقہی ہے، ایمانی انداز نہیں کہ دل بولے لا الہ الا اللہ اور رگ و پے میں سرایت کرے لا الہ الا اللہ، اور روئیں میں اس کی محبت اترے، اس کا عشق اترے، اور اس کے لیے زندہ رہنا، اس کے لیے جینا مرنا، اسی کے لیے اٹھنا بیٹھنا، یہ سلیقہ نصیب ہو۔ کب آئے گا یہ، کس دور میں آئے گا نہیں آنے، لیکن لا الہ الا اللہ کے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ دل دماغ میں اللہ کی عظمت اور ہیبت اور جلال اور کبریائی اور جبروت اور قدرت اور جمال اور جلال، یہ سب کچھ اندر میں اتر جائے اور ساری کائنات اس کی نظروں کے آگے مچھر کا پن بن جائے۔ لا کے ذریعے سے کل کائنات کی نفی کر دی گئی ہے، پہلے کچھ نہیں پھر سب کچھ ہے، پہلے کچھ نہیں، یہ لا ہے، آسمان بھی لا ہے، زمین بھی لا ہے، مشرق بھی لا ہے، مغرب بھی لا ہے، شمال بھی لا ہے، جنوب بھی لا ہے، ملکوت بھی لا ہے، لاہوت بھی لا ہے، ناسوت بھی لا ہے، نوری بھی لا ہے، ناری بھی لا ہے، ہوائی بھی لا، سب اللہ کی تلوار خود اللہ کے ہاتھ میں جو عرش کے اوپر سے چلتی ہے اور کل کائنات کو زیر و زبر کرتی ہے کہ اللہ کے مقابلے جبریل لا، میکائیل لا، اسرائیل لا، اسرافیل لا، یہ کچھ نہیں ہے، یہ ہیں تو صحیح، ہاں ہیں، پر یہ کسی کی وجہ سے ہیں، یہ اپنی ذات میں کچھ نہیں۔ ملک الموت مچھر نہیں مار سکتا، مجھے کہاں سے مار سکتا ہے؟ ملک الموت ایک مکھی کو نہیں مار سکتا، اس میں اتنی طاقت کہاں کہ میری روح کھینچ کے دکھا دے، وہ کچھ نہیں، وہ ہے تو الا اللہ کی وجہ سے ہے۔ جبریل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے، اور میکائیل ہے تو الا اللہ کی وجہ سے، آسمان بلند ہیں تو الا اللہ کے تو فعل، زمین بچھی ہے تو الا اللہ کے تو فعل، رات اندھیری ہے تو الا اللہ کے تو فعل، دن کا اجالا ہے اس اللہ کے تو فعل ہے، ورنہ اجالا بھی لا ہے، اندھیرا بھی لا ہے، موسم بھی لا ہے، عرش بھی لا ہے، فرش بھی لا ہے، یہ کوئی کچھ نہیں اللہ کے سامنے۔ یہ سب ایسے ہیں جیسے ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، ساری کاپی کو صفر سے بھر دو، کوئی عدد بنا، کوئی طاقت بنی، 100 صفحے کی کاپی کو صفر سے بھر دیا، کچھ اس میں لکھا گیا ہے، جناب یہ تو کچھ نہیں لکھا، اب سارے صفروں سے پہلے ایک لگا دو، ایک، تو ہر صفر طاقت میں بڑھتا جائے گا، 10 اور 100 اور 1000 اور لاکھ اور 10 لاکھ، کروڑ اور 10 کروڑ اور ارب اور 10 ارب اور خیرب اور 10 خرب۔ اب آگے ہمارے پاس الفاظ کو نہیں، ہر صفر کی طاقت زیادہ ہو رہی، پیچھے ایک ہے، ایک کو ہٹاؤ تو دھڑم، نہ 100 رہا، نہ 1000 رہا، نہ لاکھ رہا، نہ کروڑ رہا، نہ ارب رہا، نہ خرب رہا۔ سورج میں گرمی آئی اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ سورج کچھ نہیں، چاند میں گھٹنے بڑھنے کا نظام چلا اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو چاند کچھ نہیں، تاروں کی گردش، ان کا نور جھلملاہٹ اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں، آسمان کی چھت تانی گئی تو اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں، زمین کا فرش بچھا تو اللہ کی اکائی سے، اللہ کو ہٹاؤ تو یہ کچھ نہیں، آسمان سے بادلوں کا پانی برسا اور قطرہ قطرہ بن کے زمین پر آیا، اور دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ پانی کی مشکیزیں اٹھا لے، اور کروڑوں ٹن، ایک کالے بادل میں 10 لاکھ ٹن پانی ہوتا ہے، دھوئیں میں کیا طاقت ہے کہ اتنا پانی اٹھائے، پیچھے اللہ کی اکائی آئی، بادل بنا، قطرے بنے، بخارات قطرے بنے، قطرے بارش بنی، بارش زمین پہ برسی، زمین کا کلیجہ پھٹا، پانی اندر گیا، دانا پھٹ کے باہر نکلا، کومپل اوپر گئی، جڑ نیچے گئی، کومپل تنا بنی، تنے سے شاخ نکلی، شاخ سے ڈالیاں نکلی، ڈالیوں پہ بور آیا، بور کے اندر رنگ آیا، رنگ کے اندر مٹھاس آئی، کہیں گودا بنا، کہیں گٹھلی بنی، یہ اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی اکائی ہے، اللہ کی احدیت، سمدیت، فردیت۔ اللہ ہٹایا سب صفر، اللہ ہٹایا لا، اللہ ہٹایا جبریل لا،
اللہ ہٹایا زمین لا، اللہ کو ہٹایا تیری دکان لا، میری زمین لا، تیری بادشاہی لا، میری وزارت لا، تیرے دفتر لا، میری دکانیں لا، تیری عزت لا اور میری ذلت لا۔ عزت عزت ہے تو اللہ کی وجہ سے، بلندی بلندی ہے تو اللہ کی وجہ سے، رزق آیا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دکان سے نفع نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، زمین سے غلہ نکلا ہے تو اللہ کی وجہ سے، پانی برسا ہے تو اللہ کی وجہ سے، دریا بہی ہے تو اللہ کی وجہ سے، برف جمی تو اللہ کی چاہت سے، پگھل کے ندیوں کی شکل میں آئی تو اللہ کی وجہ سے، چشمے پھوٹے تو اللہ کی وجہ سے، آبشاریں گری تو اللہ کی وجہ سے، پرندے اڑے تو اللہ کی وجہ سے، کوئل کی کوک ہوئی تو اللہ کی وجہ سے، مور ناچا تو اللہ کی وجہ سے، کوئلہ ہیرا بن گیا تو اللہ کی وجہ سے، پتھر نیلم بنا، یاقوت بنا تو اللہ کی وجہ سے، مٹی سونا بن گئی اللہ کی وجہ سے، پتھر نمک بن گیا اللہ کی وجہ سے، اور اندر میں لوہے کے ذخیرے پڑ جمع ہو گئے۔ اللہ ہے اللہ، اللہ ہٹاؤ، اللہ ہٹاؤ تو یہ لا لا لا، جو شکل ہے لا کہتے جاؤ، جو ہے لا کہتے جاؤ، یہ کچھ نہیں۔ لا الہ میں صرف اتنا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، جو ہے وہ اللہ ہے، جہاں ہے وہ اللہ ہے، جدھر ہے وہ اللہ ہے، جدھر جس طرف دیکھو گے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے فوق تحت، عرب عجم کا اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سبق، یہ علم آج نہیں پڑھا جا رہا، یہ پہلا سبق ہے، پہلا سبق ہے۔ میرا بنانے والا وہ اللہ ہے جس نے دھرتی کو دھرتی بنایا، اس میں غلوں کو بھرا، مجھے رزق دیا آسمان سے، دکان سے نہیں، نوکری سے نہیں، کاروبار سے نہیں، زمین سے نہیں، فصل سے نہیں، زراعت سے نہیں، تجارت سے نہیں، حکومت سے نہیں، آسمان سے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ یہ جاننا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ میرے بھائیو، یہ پہلا علم ہے جس کا سیکھنا ساری دنیا کے انسانوں پر فرض ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانا، جھوٹ کیوں بولا؟ اللہ بھول گئے۔ ترازو نے غلط کیوں تولا؟ اللہ بھول گئے۔ زنا کیوں چل پڑے؟ اللہ بھول گئے۔ موسیقی کی محفلیں کیوں سجی؟ اللہ بھول گئے۔ اذان ہو رہی ہو اور کہنے والا اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہو حی علی الصلاۃ، اور اگلا کہہ رہا ہو جی پڑھی نہیں جانتی ہیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ بھول گئے۔ ایک چھوٹا سا حاکم بلائے تو سر کے بل چل کے جائے، شہنشاہ آدم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ تو کہ میں شہنشاہ آدم ہوں، بادشاہی دے دوں لے لوں، عزت دے دوں لے لوں، رات کو لمبا کر دوں دن کو چھوٹا کر دوں، دن کو لمبا کر دوں رات کو چھوٹا کر دوں، رزق کھول دوں تنگ کر دوں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ جو عالم، غیب کا بھی عالم، حاضر کا بھی عالم، غائب کا بھی عالم، ماضی حال مستقبل کا عالم، جس کے سامنے کائنات کھلی کتاب کی طرح، اندھیرا برابر، اجالا برابر، سمندر برابر، طے برابر، فضا برابر، خلا برابر، شرق و غرب برابر۔ لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ۔ بڑی مخلوق دیکھے تو چھوٹی سے غافل نہیں، وہ کہے حی علی الصلاۃ، میں بلا رہا ہوں آجا، جی پڑھی نہیں جاتی، مولوی صاحب دعا چا کرو پڑھن لگ جائے، اوئے ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس پاگل نے اللہ کو نہیں جانا، یہ اللہ کو جانتا تو یہ کہتا۔ اس کو اللہ یہ سب سے پہلا علم تھا۔ حکومت نماز نہیں پڑھا سکتی، ماں باپ نماز نہیں پڑھا سکتے، طاقت اور ڈنڈے سے کوئی کسی کو اللہ کے سامنے نہیں جھکا سکتا۔ اس پاگل کا اپنا دل اللہ کا نا آشنا ہوا، اپنا دل نا آشنا ہوا ہے، اس لیے اللہ کی طرف قدم اٹھنے بند ہو گئے۔
یہ پہلا علم تھا پہچانو کہ کوئی طاقت ہے جس کے ہاتھ میں میری زندگی بھی ہے، موت بھی ہے، زمین آسمان کی تنابیں بھی ہیں، لگامیں بھی ہیں، عزت بھی، ذلت بھی، حالات بھی، موسم بھی، بادل بھی، برق بھی، بجلی بھی، بھاپ بھی، سورج بھی، چاند بھی، تارے بھی، گردش بھی، ہوا بھی، موسم بھی، اس سب کے پیچھے اللہ ہے۔ اللہ ہٹے تو کچھ نہیں ہے۔ ما شاء اللہ کان، جو چاہتا ہے اللہ وہ ہوتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء وربک یخلق ما یشاء ویختار، یہ تو فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ بھائیو سیکھو، یہ علم سیکھو۔ یہاں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے حقائق کے لیے دعوت کا میدان ہے، اللہ کی راہوں کا دھکے کھانا ہے، جہاں دن سے لے کر رات اور رات سے لے کر دن تک وہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، اللہ اللہ بولتا ہے، تو پھر دل کی کھڑکیاں کھلتی ہیں، پھر اللہ دل میں اترتا ہے۔ ورنہ ایک چھوٹا کفر ہے جو دلوں پہ چھایا ہوا ہے۔ روٹی کی تھوکا بھی ہے، جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہتا روٹی کی تھوکا بھی ہے۔ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ روٹی کی تھوکا بھی ہے۔ غلط کیوں تول رہے ہو؟ روٹی کی تھوکا بھی ہے۔ اللہ کا رب ہونا نکل گیا، اللہ کا شہنشاہ ہونا نکل گیا۔ بادشاہ بلائے اور نوکر نہ جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ مالک بلائے اور نوکر نہ جائے، اس میں مجال ہے؟ رات کو بلاؤ، دن کو بلاؤ، صبح اٹھ کے جائے۔ یہ نماز کو کیوں نہیں جا رہا؟ یہ کیوں نہیں حی علی الصلاۃ کی آواز پہ چلتا، جبکہ پیچھے وعدہ ہے حی علی الفلاح، آ مجھے سجدہ کر، تجھے کامیابی دوں گا۔ یہ کیوں نہیں گیا؟ نہ اس نے اللہ اکبر کو پہچانا، نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو پہچانا، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کو پہچانا۔ یہ پہلے نعرے لگوا کر پھر نماز کے لیے اللہ کیوں بلا؟ نماز کے لیے بلانا تھا نا، کیوں بھائی؟ تو اللہ اذان دیتا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور یہی 3-4 دفعہ مؤذن کہہ کے ہٹھا لے جاندہ، کیڑی لوڑ آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کیوں ضربیں لگا رہا ہے؟ اے مشرق والو سنو، اے مغرب والو سنو، شمال والو سنو، اے جنوب والو سنو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ کبھی غور تو کرو اذان دینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جو بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہی بہت بڑا میں گواہی دیتا ہوں، اکیلا معبود ہے، اکیلا سب کچھ کرتا ہے، اکیلا دینے والا ہے، اکیلا بچانے والا ہے، اکیلا اٹھانے والا ہے، اکیلا گرانے والا ہے، اکیلا زندگی دینے والا ہے، اکیلا موت دینے والا ہے، اکیلا بلندیوں کو پہنچانے والا ہے، اکیلا پستی میں دھکیلنے والا ہے، اکیلا امن لانے والا ہے، اکیلا ہی محبتیں پھیلانے والا ہے، اکیلا ہی نفرتیں ڈالنے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں لانے والا ہے، اکیلا ہی برکتیں اٹھانے والا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے دربار تک جانا ہے تو غلام رسول بن، غلام مصطفیٰ بن، غلام محمد بن، غلام نبی بن، اس کے سانچے میں ڈھل، اس کے طریقوں میں ڈھل، اس کی چاہت کو چاہت بنا، پسند کو پسند بنا، ناپسند کو ناپسند بنا، اس کا نوکر بن جا، اس کے قدموں میں جھک جا، اس کی چاہی کو کر دے، اس کی رد کر دی کوئی کو رد کر دے۔ یہ اوپر تک جانا ہے تو محمد ہی بنو۔ اور میرے نبی کا سب سے بڑا طریقہ تھا اللہ کے آگے کھڑے بھی ہونا، سر بھی جھکانا، زمین پہ ناک بھی رگڑنا، تو حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ۔ ٹیسٹ ہے تو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے، اللہ کو بڑا مانتا ہے، آؤ۔ نہیں میں کوئی نہیں مانتا، نماز نہیں پڑھی، یہ کہہ رہا ہے میں کوئی نہیں مانتا، یہ زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے کہہ رہا ہے، میں حالی تائیں کوئی نہیں منیا، میرے واسطے کوئی اور وڈے ہیں، جاؤ انہیں کے قدم چاٹو، یہاں بھی ذلیل اور آگے بھی ذلیل۔
یہاں بھی ذلت اور آگے بھی ذلت. ساری زندگی رو رو کے گزار دی اللہ کے نبی نے امت کے درد میں. ساری زندگی اتنا روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا اتنا تو نہ رو. کیسی شفقت ہے. اتنا شفیق نبی یہ کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھنے والے کو نہیں، نماز پڑھنے والے کو کہنے بتا رہا ہوں. نماز پڑھنے والے کی بات نہیں کر. پڑھنے والا کون سا پڑھنے والا؟ جو مسجد میں نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھ لیتا ہے بغیر عذر کے، گھر میں پڑھ لیتا ہے. تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اذان دلواؤں، پھر جو مسجد والے ہیں وہ مسجد میں آ جائیں، پھر میں مدینے میں نکل جاؤں، بچے اور عورتیں باہر نکال دوں اور ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ ان پر غصہ ہے جو گھروں میں پڑھتے ہیں. جو نہیں پڑھتے ان پر کیا غصہ ہوگا؟ بھائیو پہلا علم جانو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. دوسرا علم فاعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. جانو پہلے کہا فاعلم، تو جاؤ سیکھو، پہلے لا الہ الا اللہ سیکھو، پھر سیکھو ان فیکم رسول اللہ، پھر محمد الرسول اللہ سیکھو. لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ. سیکھو کہ دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری. جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل ہو جائے گا، جو میرے طریقے پر چلے گا عزت پائے گا. ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں. میرے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے، میرے سر پہ اللہ کا جھنڈا ہے. میرے بغیر شفاعت کے بغیر حساب شروع نہیں ہو سکتا. میری شفاعت کے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا. میرے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جنت کا پانی پیے بغیر مجھ سے پہلے کوئی جنت کا پانی پی نہیں سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا یا اللہ وہ پانی تو پلا مجھے، تسنیم کا پانی تو پلا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی نہ پی لے، اور ساری امتوں پر حرام ہے جب تک اس کی امت نہ پی لے. دوسرا علم جو سیکھنے کا ہے وَاعْلَمُوا، جاؤ سیکھو، سمجھو، سنو. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سیکھو. کیا سیکھو؟ ان فیکم رسول اللہ. یہ اللہ کا رسول ہے، یہ عظیم الشان رسول ہے، یہ سب سے افضل رسول ہے، یہ سب سے برتر رسول ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہوگا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے گا، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، اس کے بغیر کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا. فاعلموا، جاؤ کہیں روپے پیسے کی عظمت میں نہ مر جاؤ، کہیں دھن دولت کے عظمت کا شکار ہو کے موت نہ آ جائے، کہیں روپے گنتے گنتے نہ مر جانا، اور کہیں جائیدادیں بناتے بناتے اسی حساب کتاب میں موت کا شکار نہ ہو جانا. اس دل کو بھرو اپنے اللہ کی عظمت کے ساتھ، اس دل کو بھرو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عظمت کے ساتھ، جس کو رب دیکھو مخلوق ہے نا، ہمارا نبی مخلوق ہے، اللہ نے بنایا ہے اور اس سے عبد کہا ہے. عبد میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، جس کو بنایا، ہاتھوں سے بنایا. آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان تو نے آدم کو انکار کر دیا، میں نے تو اس کو ہاتھوں سے بنایا تھا. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. سب اسی کے طفیل ہے. اللہ کے طفیل محمد بنے، اللہ کے طفیل وہ رسول بنے، اللہ کے طفیل وہ حبیب اللہ بنے، رسول اللہ بنے، اور اللہ کے طفیل وہ خاتم النبیین بنے. اللہ ہی کی برکتوں سے سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ اپنے اس حبیب کو وہ احترام دیتا ہے کہ میں اور آپ کو احترام نہیں دے رہے. اقرا ابن حابس نے آ کے پکارا یا رسول اللہ، دروازے پہ کھڑے ہو کر
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ کون بے عقل ہیں جو میرے نبی کو دروازے پہ آ کر زور زور سے پکار رہے ہیں۔ جب میرا نبی گھر میں ہو مت پکارو، انتظار کرو، جب خود نکلے تو پھر اس سے ملاقات کرو، اس کو دروازے پہ پہنچ کے مت صدائیں دو۔ یہ اللہ ادب سکھا رہا ہے اور انہیں بے عقل کہہ رہا ہے کہ جو جا کر دروازے پر صدائیں لگا رہے ہیں۔ بدوؤں نے آ کر کہا یا محمد، تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اے نادان انسان، لا تجعلوا داع الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میں اس کا رب ہو کر اسے محمد نہیں کہتا، تم اس کے امتی ہو کر کہتے ہو یا محمد، مت کہو یا محمد۔ اللہ نے اور نبیوں کو نام سے پکارا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا آدم، لیکن اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا ہے کبھی یا محمد نہیں کہا۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ان القاب سے اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ پھر ہمیں بھی کہا مت پکارو یا محمد، کہو یا رسول اللہ، کہو یا حبیب اللہ، کہو یا نبی اللہ، کہو یا ابا القاسم، مت کہو یا محمد، اے محمد۔ یہ ادب تو خالق کائنات ہمیں سکھا رہا ہے، اور خود اس احترام سے اپنے حبیب کا نام لے رہا ہے، قرآن سے جو اللہ عزت دے رہا ہے۔ تو بھائیو، دوسری سیکھنے کی چیز ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول بڑی عظمتوں والا، شان والا، جو کہہ دیا ہے کر جائیں گے، جو کہہ دیا ہے کر دیں گے، جو فرما دیا ہے حق ہے، جو کہہ دیا ہے حق ہے، بلایا تو اٹھو، ہائے ہائے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ممبر پہ کھڑے کہا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود مسجد میں آ رہے تھے، ایک پاؤں اندر ایک باہر، وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ آپ نے تو مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے، کہا بیٹھ جاؤ، وہ دروازے میں بیٹھ گئے، تو آپ نے کہا تمہیں نہیں کہا آگے آ جاؤ، انہیں بلا کر پہلی صف میں بٹھایا۔ اور جب آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اس وقت عبداللہ بن رواحہ کا قریب اونٹوں کا باڑا تھا، وہاں وہ اونٹوں کی لید صاف کر رہے تھے، کان میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، تو پھاوڑا چھوڑ کے زمین پر بیٹھ گئے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ۔ پہچانا تھا انہوں نے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ پہچانا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ احد کی جنگ میں شکست ہوئی تو ابو طلحہ آپ پر یوں گر گئے، اوپر ساری کمر تیروں سے بھر گئی، ایک تیر حضور پہ نہیں آنے دیا، جب تک ان کا وجود ساتھ دیتا رہا۔ جب لہو لہان ہو کر گرے تو ابو قتادہ بن نعمان آگے آ کے کھڑے ہو گئے، انہیں سینہ آگے کر دیا، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے، جو تیر آتا تھا آگے ہو جاتے تھے۔ ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں لگا، سارا اندر گھس گیا، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے کہا اے اللہ، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اور آپ نے اس کا تیر نکالا، فوراً بوٹیاں بوٹیاں باہر نکل آئیں۔ آپ نے وہ قیمہ اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، اس سے انگلیوں سے اٹھا کر قتادہ کی آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھا کہ اے اللہ، یہ آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، اس آنکھ کو دوسری سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ پھر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے سینہ سپر ہوئے، ہر تیر کو ہاتھ پہ روکا، اتنے تیر لگے ہاتھ پر کہ زندگی بھر کے لیے یہ ہمارے حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، شل ہو گیا۔ اور انصار و مہاجرین نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ایک کر کے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے کٹتے گئے، سب شہید ہو گئے، صرف طلحہ باقی رہ گئے، اکیلے طلحہ، اور ہاتھ بھی زخمی ہو چکا تھا۔ اس زخمی ہاتھ سے قریش کا منہ پھیر دیا اور حضور کو اٹھایا اور بھاگے، پیچھے بھاگے، کھڑے ہونے کا مقام نہیں رہ گیا تھا، پیچھے بھاگے۔ تو آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ آج تجھ پہ جنت واجب ہو گئی۔ پھر قریش نے حملہ کیا، پھر حضور کو بٹھایا، پھر پیچھے زخمی شیر کی طرح پلٹ کے حملہ آور ہوئے، پھر قریش کے منہ دوسری طرف پھیر دیے، اور پھر واپس آ کر حضور کو اٹھایا، پھر دوڑ لگائی، پھر آپ نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ تو نے جنت کو واجب کر لیا، واجب کر لیا۔ پھر قریش حملہ آور ہوئے، پھر گھیرے میں لیا، پھر آپ کو بٹھایا، پھر پیچھے پلٹ کے حملہ کیا،
وہ سب کے منہ پھیر لیے، پھر آپ کو لے کر بھاگے اور احد پہاڑ پہ چڑھ گئے، اور وہاں ایک غار تھا اس میں جانے لگے، وہاں اوپر ایک چڑھائی تھی، وہاں حضور چڑھ نہیں پا رہے تھے، زخموں سے چور تھے، تو طلحہ اپنے سارے زخموں کے باوجود ہاتھ شل ہے حضور کو اپنی کمر پہ بٹھایا اور پہاڑ کا پکڑ کر سیدھے کھڑے ہوئے، اور اس کے اوپر سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غار کے اندر اترے۔ یہ انہوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کا رسول ہے۔ آج کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا، جھوٹ نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، عورت پردے پہ نہیں آ رہی، اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، تاجر سود نہیں چھوڑ رہا، ملازم رشوت نہیں چھوڑ رہا۔ کیوں؟ نہیں پہچانا اللہ کون ہے، اور نہیں پہچانا اللہ کا رسول کون ہے۔ احسان تو آدمی زندگی بھر یاد رکھتا ہے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی اس امت کا محسن ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی رو رو کے گزار دی، پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزار دی۔ خندق کے موقع پر صحابہ آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، آپ نے کرتا اٹھا کر دکھایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے۔ تو بھائیو یہ دوسرا علم ہے سیکھنے کا کہ جو میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، تم اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں کیسے زندگی گزاروں؟ میری تو اللہ سے براہ راست کوئی بات چیت کوئی نہیں، مجھے نظر نہیں آتا، میرے سامنے نہیں ہے، میں کیا سمجھوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ دوسرا علم ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ جاؤ اللہ کے رسول کے قدموں میں بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، وہ تمہیں بتائے گا کہ اللہ کیا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتائے گا زندگی کیسے گزارنی ہے، تمہیں بتائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے اور کاروان زندگی کدھر جا رہا ہے۔ یہ علم اس کے پاس ہے، جاؤ اس کے قدموں میں جھکو، تمہیں وہاں سے یہ دولت ملے گی، اور نہ کوئی فلسفی بتا سکے گا، نہ کوئی دانشور اور نہ کوئی دنیا کے علم والا، وہ تو سب اندھے ہیں، جاہل ہیں۔ وہ ایسی آنکھ والا ہے کہ آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ نماز پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف نظر میں نہیں اٹھائی، سامنے نظر ہے، اب آگے بڑھ گئے، پھر پیچھے ہٹ گئے، نماز کے اندر ہی سلام پھیرا، پہلی صف کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کیا؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کہا جنت نظر آ رہی تھی میں آگے ہو گیا، پھر دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہو گیا۔ جو ان آنکھوں سے جنت دیکھ لے جو 7ویں آسمان پر ہے، اس کے دل کی نظر کیسی ہوگی؟ جو ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آیا اس نظر میں کیا طاقت ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اپنا آپ تو دکھا، کہ نہیں یرانی حیا الا مات، موسیٰ مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا، ولا رطب الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، مجھے تر دیکھے گا بکھر جائے گا، خشک دیکھے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، زندہ دیکھے گا مر جائے گا، یہاں نہیں کوئی مجھے دیکھ سکتا، دیکھنا ہے تو جنت میں آؤ وہ دیکھ سکیں گے۔ کہ نہیں تھوڑا سا تو دکھا، تھوڑا سا تو دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تجلی ڈالی طور پر جو پلٹ کے آئی موسیٰ علیہ السلام پر، 40 دن ہوش نہیں آیا ہے، اور ادھر 7 آسمان سکڑ گئے، سدرۃ المنتہا بھی پیچھے رہ گیا، جبریل بھی پیچھے رہ گیا، عرش بھی پیچھے رہ گیا، 70,000 نور کے پردے بھی اٹھے، اور اللہ اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے۔ وہ آنکھ کتنی طاقتور ہے جو اللہ کو اپنے ان سر کی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہو، وہ وہ سینہ کتنا طاقتور ہے جو اللہ کی تجلیات کو اندر دی جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، ہضم کیے جا رہا ہو، کتنا بڑا سینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین آسمان پہ ایک تجلی ڈال دے، ایک تجلی، ایک تو عرش سے لے کر 7 زمینیں جل کے راکھ ہو جائیں گی، 7 آسمان، لوح محفوظ، کرسی اور عرش اور زمین اور چاند اور تارے اور سیارے اور فرشتے اور جن اور انسان اور پتھر اور پہاڑ اور پانی اور جنگل اور چوپائے اور دوپائے اور آدی اور خاکی اور ناری اور نوری، میرے رب کے نور کی قسم ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ وہ کتنا عظیم نبی ہے جو اللہ کا نور یوں دیکھ رہا تھا اور بیچ میں کوئی حجاب نہ تھا۔ وَاعْلَمُوا، بھائیو یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو۔ ضرب تقسیم کے علم میں موت آ گئی تو ہلاک ہو گئے۔ وہ کیا دھن دولت ہے جس سے اوروں کے حوالے کر کے لوگ چپ کر کے جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔
تو یہ علم ہے جو سیکھنے کا ہے، یہ اس کے الفاظ بھی سیکھو اور اس کی حقیقت بھی سیکھو۔ الفاظ یہاں مدرسوں میں سکھائے جا رہے ہیں، حقائق کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ بسیار سفر باید تا پختہ شود خامے، کتابوں سے الفاظ معلوم ہو، کتاب نہ ہو تو لفظ ضائع ہو جائیں گے، لفظ ضائع ہو گئے تو حقائق تک کیسے پہنچیں گے؟ کتاب کی حفاظت، الفاظ کی حفاظت یہ فرض ہے، ورنہ اصل ضائع ہو گیا۔ دیکھو نا، عیسائیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے تو ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں، یہودیوں کے پاس اصل لفظ کوئی نہیں ہے، ان کی کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب صرف قرآن ہے جو اپنے الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ الفاظ ہوں گے تو حقیقت بھی ہوگی، الفاظ ہوں گے تو معنی بھی ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، الفاظ کا سیکھنا، حقائق کا سیکھنا، یہ ایک مستقل محنت ہے، اور دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، کہیں ہم ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ پھر اللہ کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، او میرے بندو یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ علم بھی حاصل کرو کہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کا سیکھو، سیکھو، کیا سیکھو؟ کہ دنیا دھوکہ ہے، کہ یہ سیکھو کیا کہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ فریب ہے، سراب ہے، ریت کا پانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ آج وفادار ہے، یہ کل غدار ہے، یہ آج ہنسائے گی، یہ پرسوں رولائے گی، یہ پل بھر کو ساتھ دے گی، صدیوں کی جدائیاں ڈالے گی، یہ ایک پھیرا تمہارے اوپر آئے گی اور لاکھوں پھیرے تم سے دور جا لگائے گی، یہ چند جھلک تمہیں دکھائے گی، پھر ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو جائے گی۔ اس پر ایمان نہ بیچو، اس پر تقوی نہ بیچو، اس پر لوگوں کی جان سے مت کھیلو۔ دیکھتے نہیں ہو روزانہ قتل 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 قتل، زمین پر قتل، گاڑی چھین لی قتل، پیسے چھین لیے قتل، بندے اٹھا لیے قتل۔ ہائے ہائے، یہ درندے، یہ انسان درندہ کیوں بن گیا ہے؟ اس ظالم کو پتہ نہیں ہے کہ ایک شہنشاہ اوپر دیکھ رہا ہے، قتل کر رہا ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو کہ دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، غدار ہے، مکار ہے، چند روزہ ہے، اصل فنا ہے۔ یہاں کا رونا اصل، یہاں کی ہنسی عارضی، یہاں کی موت اصل اور زندگی عارضی۔ سورج چڑھتا ہے اور بڑی آب و تاب سے چمکتا دمکتا ہے، 6 گھنٹے ساتھ نہیں گزرتے کہ پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، پھر چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ مغرب کے افق کو چھو کر وہ دم توڑ جاتا ہے۔ پھول بڑے نخرے سے کھلتا ہے، شام کو مرجھاتا ہے، چمیلی بڑے نخرے سے کھلتی ہے اور شام کو پتیاں جھڑ جاتی ہیں، اور درخت بہار میں بڑی اپنے آب و تاب دکھاتے ہیں اور خزاں میں ننگے ہو جاتے ہیں۔ جوانی میں بڑا نشہ ہوتا ہے اور شیشے پر کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو دیکھتے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ چند دن گزرے، چند شامیں گزری، چند صبحیں گزری، چہرے پر بڑھاپے کی مکڑیاں آ گئیں اور انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ تانا بانا بنتے شکل کو ایسا خوفناک کر دیا کہ اب اپنی شکل دیکھتی ہے اور کہتی میں نہیں ہوں، کوئی اور ہے، تو ہی ہے۔ اپنی شکل دیکھتا ہے، کہتا میں تو نہیں، تو ہی ہے ظالم، تیری جوانی کو بڑھاپا نگل گیا اور اب موت تجھے کھائے گی، پھر قبر تجھے کھائے گی، پھر گرمی تجھے پگھلائے گی، زمین کروٹ بدلے گی، تیری ہڈیوں کا چورا چورا ہوا میں تیرا رب بکھیر دے گا۔ تیرا اول بھی فنا، تیرا آخر بھی فنا، اور اس کے بیچ میں تو دھوکے میں چل رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ لوگ
دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے، اس کے لیے ایمان اس کے سودے کر دیے، اس کے لیے ضمیر بیچ دیے، قتل و غارت کے بعدات پڑھو، انسانی تاریخ بھری پڑی ہے ظلم و ستم سے، بھری پڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک آدمی کے قتل پر 7 آسمان کے فرشتے انسان کے ناط کٹھے ہو جائیں۔ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنے پر 7 آسمان کے فرشتے، سارے جن سارے انسان کٹھے ہو جائیں تو اس ایک کے قتل کے بدلے میں اللہ سارے فرشتے، سارے جن، سارے انسان اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہاں تو ایویں لوگ قتل کر رہے ہیں۔ جاؤ سیکھو، کیا سیکھو؟ انما الحیات الدنیا لعب، دھوکا، کھیل، لہو، تماشا، زینت و تفاخر، ایسے ہی 4 دن کی شوشا ہے، پھر سب فنا ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا کہ بہارا، فرق لے کے کیا کانا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شکر، کیا بونی پلدا سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ اٹھتے جنازے دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، سنسان ویران قبرستان دیکھو، رونے والیوں کے نوحے سنو، ناچنے والیوں کے تھرکتے بدن نہ دیکھو، گانے والیوں کی سر پر دھوکہ نہ کھاؤ، گھنگرو کی چھنکار پر ایمان نہ بیچو، شراب اور زنا کی محفلوں سے دور ہو کر جاؤ ویرانوں میں ٹوٹی قبریں دیکھو، جنہوں نے لاکھوں کروڑوں حسینوں کو پگھلا دیا اور انہیں مٹی بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا، ان کے نشان تک مٹا دیے۔ میرے بھائیو جاؤ جاؤ، سارا عبرت کے لیے ہڑپے جاؤ، موہنجو داڑو جاؤ، ٹیکسلا جاؤ، ان تہذیبوں کو دیکھو جن کے آج کھنڈر تو ہیں، کھنڈر ہیں، اور وہ ہٹو بچو کے شور والے کہاں چلے گئے، بادشاہ کہاں چلے گئے، لاکھوں انسانوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے بدبخت موت پر چپ کر کے زیر زمین چلے گئے۔ ساری دنیا میں سب سے زیادہ خون بہانے والا چنگیز خان، نہ آج اس کے شہر کا پتہ ہے، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، نہ ہلاکو کے شہر کا پتہ ہے، نہ اس کی قبر کا پتہ ہے، ان کے نشان مٹ گئے۔ چنگیز خان کا شہر 7ویں صدی کا سب سے حسین شہر بنا، سب سے بڑا شہر بنا، وہ صرف 110 سال اپنی زندگی پایا، اور 110 سال کے بعد چین کے حملہ آور اٹھے اور نے چنگیز خان کے شہر کو ایسے مٹا دیا جیسے وہ بدبخت اوروں کے شہر مٹاتا گیا۔ اور آج وہاں منگولیا کے قریب صحرا میں کھلا میدان ہے، وہاں ایک پتھر کا چبوترا ہے، اس پر ایک کچھوا ٹوٹا ہوا بیٹھا ہے، جو صرف ایک نشانی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ کبھی یہاں دنیا کے سب سے بڑے متکبر اور ظالم خونخوار انسان کا راج تھا۔ آج وہ بدبخت بھی مٹا، آثار بھی مٹے، اس کے نشان بھی مٹ گئے، کوئی ایک دیوار تو کھڑی ہوتی، سب مٹا دیا۔ ایک جھٹکے سے اللہ نے لاکھوں کو زیر زمین پہنچا دیا۔ فجعلنا عالیہا سافلہا، یہ کئی دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ شہنشاہ آدم، مالک آدم، خالق آدم، قادر آدم، قدیر آدم، مہیمن آدم، شہنشاہ آدم، ساری ملکوت اس کی غلام ہے،
وہ کہتا ہے یہ دھوکہ ہے، ایمان نہ بیچ یہ دھوکہ ہے، عزت نہ بیچ یہ دھوکہ ہے، ضمیر نہ بیچ یہ دھوکہ ہے، ڈنڈی نہ مار یہ دھوکہ ہے، کسی کو دھوکہ نہ دے یہ دھوکے کا جہان ہے، لوٹ مار کا بازار گرم نہ کر، ہاتھوں کو خون سے رنگین نہ کر، مسلمان کا خون اتنا آسان نہیں ہے، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ گلے پڑ جائے گا، یہ آسان نہیں ہے۔ اگرچہ دنیا کی تاریخ ظلم سے لوگوں نے آل رسول ذبح کر دی، میں اور آپ تو کیڑے مکوڑے ہیں۔ کیا جب انسان درندہ بنتا ہے، جب بگڑتا ہے، جب کئی دفعہ اللہ سامنے ابن الرسول کھڑا ہو اور اس کے معصوم بچے ہوں اور ان پر تیر چلائے جا رہے ہوں اور ان کے سینے کے پار نیزے ہو رہے ہیں، وہ کیا بدبخت تھا جس نے حسین کا سر کاٹا۔ دھرتی عجب جہان ہے، وہ کون بدبخت تھا جس نے نیزے پہ سر چڑھایا، اور وہ کون بدبخت تھا جس نے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، وہ کون بدبخت تھا جس کے دربار میں وہ سر پہنچایا گیا۔ جب انسان دنیا کو زندگی سمجھ لیتا ہے، پھر وہ آل رسول کی گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ جو کائنات کا جوہر، جو کائنات کا خلاصہ، جن کے خون کا ایک قطرہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہو، پانی کی طرح لوگوں نے بہا دیا کہ ان بدبختوں نے یہ سمجھا دنیا سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ ہے۔ میں حیران ہوں، سر کاٹ کے عمر بن سعد کے خیمے پر گیا کہ میرا گھر سونے سے بھر دو، میں نے حسین کا سر کاٹ دیا۔ ارے بدبخت، 7 زمین آسمان جس سر کی قیمت نہ بن سکیں، تو نے صرف چند ٹکڑا سونا اس کی قیمت لگائی، دینی پڑے گی، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا جب حسین شہید ہو رہے تھے، آپ کے سر میں مٹی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بوتل ہے، اس میں آپ خون ڈال رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن خود وکیل بن کے آؤں گا اور ان کے خلاف کیس کروں گا۔ ہاں، جہاں مدعی اللہ کا رسول ہو وہاں کیا حال ہوگا۔ سیکھو کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے دور چلے گئے جائیداد کے پیچھے، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے، ایک کوٹھے کے پیچھے، ایک دکان کے پیچھے، ایک مل کے پیچھے، ایک ایکڑ کے پیچھے، ایک گاڑی کے پیچھے۔ سمجھو، جاؤ قرآن دیکھو، جہاں بھی فَاعْلَمُوا کا لفظ آتا ہے اس کے آگے جو مضمون ہے وہ سیکھو۔ اعلموا وَاعْلَمُوا فَاعْلَمُوا، جہاں بھی قرآن میں یہ آیا ہے وہاں وہ قرآن دعوت دے رہا، جا بدبخت سیکھ، پہلے یہ سیکھ کہ دنیا دھوکہ ہے، سیکھو کہ دنیا مچھر کا پر ہے، سمجھو کہ یہ فنا کی جھوک ہے، سمجھو کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، سمجھو کہ یہ مٹ جانے والا جہان ہے۔ جاؤ اس کو سیکھو، کہیں فیصل آباد کے بازار تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، کہیں ہرے بھرے کھیت تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، کہیں جھنڈے والی گاڑیاں تمہارے ایمان کے سودے نہ کر جائیں، کہیں یہ ممبر بھی بڑا خطرناک ہے۔ مولویوں کو جھنڈے والی گاڑی کون دے گا؟ مولویوں کا جھنڈا یہ ممبر ہے۔ اس ممبر نے ہزاروں برباد کر دیے، لاکھوں کو برباد کر دیا۔ عزت نفس پر کیا کچھ انسان کر جاتا ہے۔ اعلموا، جاؤ فاعلم، جاؤ سیکھو لا الہ الا اللہ۔ اعلموا، جاؤ سیکھو رسول اللہ۔ اعلموا، جاؤ سیکھو دنیا دھوکے کا گھر ہے،
دار الزوال ہے، دار انقطاع ہے، اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر ہوتی، کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اپنے نبی کو اللہ ایسا رکھتا، گدھے پہ سواری ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ ایسا رکھتا کہ ایک گھر میں پوچھوایا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے، اور جب بھوک کی شدت ہوتی تھی پھر کوشش کرتے تھے کہیں سے کچھ مل جائے، تو دوسرے گھر پیغام بھجوایا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا جی کچھ نہیں۔ پھر تیسرے گھر، چوتھے گھر، 9 بیویوں کے گھر پیغام دیا، کسی کے گھر میں ایک دانہ نہیں ملا۔ پھر بھی آپ اتنے بے قرار تھے کہ آپ نے کہا اچھا جاؤ فاطمہ کے گھر پوچھو، اگر اس کے گھر کچھ کھانے ہوگا تو وہ بھجوا دے، مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ وہاں سے جواب ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ تو یہ نہ کرتا، اللہ کوفے والوں کو حکومت کیوں دیتا؟ اللہ آل رسول کو تخت پہ بٹھاتا، ان کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، اور درندہ نما بھیڑیا انسان وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دھوکہ ہے کہیں بک نہ جائے انسان، اس پر کوئی سودا نہ کر بیٹھے۔ ایک بادشاہ ملک کافور اکشیدی، وہ قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کر درس سنا کرتا تھا، اور سالانہ 1000 درم ان کو ہدیہ پیش کیا کرتا تھا۔ 18 برس ان کا درس سنتا رہا، 18 سال کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا حکومتی سطح پر، تو وہاں فتوے کی ضرورت پڑی۔ ان کا ان سے فتویٰ، ان کی بڑی ہستی تھی، ان کا انہوں نے فتویٰ دے دیا تو پھر عوام کا جو دباؤ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ چلا گیا ان کے پاس، حضرت یہ مسئلہ ہے آپ اس پہ فتویٰ دے دیں۔ وہ ایک پیچھے لمبی کہانی کا، یہ آپ کا یہ تو غلط ہے، میں اس پہ فتویٰ کیسے دوں؟ کہا یہ تو غلط ہے۔ کہا جی آپ غلط سلط کو چھوڑیں، بس آپ مہربانی کریں آپ فتویٰ دیں۔ اب میں کیسے فتویٰ دے دوں؟ میں غلط پہ فتویٰ دے دوں؟ وہ میرے جیسا مولوی ہوتا تو وہ فوراً کہتا بالکل جی ہمیں ہر حرام حلال کرا لو، لے لو ساڑھے کو۔ اس نے کہا اگر فتویٰ نہیں دیتے ہو میرے پیسے واپس کرو۔ 18,000 دینار آج کا 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ آج کا 15,000 روپے سونے کا ریٹ ہو تولا تو 18,000 دینار آج کا 50 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ کہنے ہمارے پیسے واپس کرو۔ ان کو پتا تھا مولوی بھوکے ہوں گے، بالکل کتنے کھا پی گیا انہوں نے۔ کہا یا میرے پیسے واپس کر یا فتویٰ دے۔ کہنے کہ اچھا کرتا ہوں۔ گھر گئے، تھیلیاں ہوتی تھی، 1000 دینار کی تھیلی پر مہر لگی ہوتی تھی، 18 تھیلیاں، ان کی مہر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور آ کر اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگے صرف اتنے پیسے پر میرا ایمان خریدنا چاہتے، ایڈی تھوڑا مل ہے تو میرے ایمان دا ہے، ایڈا تھوڑا مل ہے میرے ایمان دا، صرف 18,000 تو میرا ایمان مول لینا چاہتے ہیں، دفع ہو جا۔ تو ملک کافور دم نہیں مار سکا، تو ایسے پن کی طرح خون بہانے والا تھا، بڑا خونخوار بادشاہ تھا ملک کافور اکشیدی، اور وہ دم نہیں مار سکتا، چپ کر کے اٹھ کے نکل گیا۔ یہ بھائیو سیکھو کہ یہاں کی ہر شے عزت ہے، دھوکہ ہے، ذلت ہے، دھوکہ ہے، حکومت ہے، دھوکہ ہے، مال ہے، دھوکہ ہے، فقر ہے، دھوکہ ہے، بلندی ہے، دھوکہ ہے، پستی ہے، دھوکہ ہے۔ یہ علم سیکھنا پڑے گا، نہیں تو مار کھا جائیں گے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت آخرت ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، جانتے ہو حقیقت کیا ہے؟ کبھی سنا ہے کسی سے حقیقت کیا ہے؟ جاؤ پوچھو حقیقت کیا ہے۔ حقیقت آخرت ہے۔ وکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ آج کا دن حق، آخر کا دن حق،
یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق، آخرت، اليوم الملک یومئذ للرحمن، آج کا دن اللہ کا ہے، کون سا دن ہے؟ حق، ذلک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، الملک یومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين عسيرا، الحق ما الحق وما ادراك ما الحق، جاؤ جاؤ، جب دنیا حقیقت ہے، دنیا دھوکہ ہے، تو حقیقت کیا ہے؟ 8 بازار تو میں نے دھوکہ بنا دیا، اسلام آباد کا تخت ہو یا امریکہ کا تخت ہو، عرب و عجم کا تخت ہو، یہ تو قرآن نے کہا دھوکہ ہے۔ الحق وما ادراك ما الحق ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق فذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما للكافرين عصيرا، وہ حق کیا ہے؟ یوم ينفخ في الصور نفخة واحدة، ایک پھونک، وحملت الارض والجبال فدكتا دكة واحدة، زمین آسمان اڑ گئے، فیومئذ وقعت الواقعہ، آج حق دن سامنے آ گیا، والملک علی ارجائها وانشقت السماء فهي يومئذ واہیہ، آسمان ویراں ہو گیا اور فرشتے کناروں پہ چلے گئے، اور یومئذ تعرضون، حق آ گیا، حق آ گیا، حق آ گیا، حق آ گیا، کیا حق ہے؟ ان وعد اللہ حق، کیا حق ہے؟ ان وعدک حق ولقاءک حق والجنت حق والنار حق والسعة آتیۃ لا ریب فیہا، اپنے نبی کی سنو، یا اللہ تو حق، تیرا وعدہ حق، اور جنت حق، اور جہنم حق، اور موت کے بعد اٹھنا حق ہے، اور یہ سب دھوکہ ہے، اور تو زندہ کرے گا، اگر پھونک پڑے گی لوگ نکلیں گے، جنت آئے گی، دوزخ آئے گی، اللہ آئے گا، فرشتے آئیں گے، ترازو آئے گا، مجھے تولے گا، میں گھٹ گیا، تو اعلان ہوگا یہ ہلاک ہو گیا، یہ ناکام ہو گیا۔ یہ الیکشن کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے، یہ الیکشن کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے، یہ جنگ کی ہار نہیں ہے، یہ آخرت کی ہار ہے۔ لگے گا پکڑو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلہ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو اس کو، مجھے دیکھنا، جب کہے گا نا اللہ پکڑو، تو فرشتے آئیں گے، یہاں سے پکڑیں گے، ہاتھوں سے نہیں، ہتھ کڑے نہیں، یہاں سے پکڑیں گے، یوں کھینچیں گے، سارا جبڑا باہر نکل آئے گا، کلا بازیاں کھاتا جائے گا، کہے گا رحم کرو، رحم کرو، کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ خذوہ، پکڑو، فغلوہ، جکڑو، ثم فی سلسلہ، زنجیر لاؤ، کتنی بڑی، 70 ذرعہا 70 ذراعا، پکڑو اسے، زنجیر لاؤ، بہت لمبی لاؤ، فاسلکوہ، کباب کی طرف فرو دو، اندر بھی ڈالو، پیچھے سے نکالو، اوپر بھی ڈالو، پھر کیا کرو؟ اسے بھونو جیسے کباب کو بھونا جاتا ہے، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے کباب کی طرح بھونو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، زنجیروں میں کرو۔ یا اللہ اس کو یوں کیوں پکڑا گیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ میرا منکر رہا، ولا یحض علی طعام المسکین، یہ پیسہ جوڑتا رہا، غریبوں پہ خرچ نہ کیا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین، آج نہ تیرا کوئی مددگار ہے، نہ تیرے لیے کوئی کھانا ہے، گندگی کا کوئی دہکتا ہوا گٹر ہے جس سے تجھے پلایا بھی جائے گا اور کھلایا بھی جائے گا، آپ کو پہنایا جائے گا، یہ ناکام ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اگر میں بوجھل ہو گیا اور میرے وزن بڑھ گئے تو میرا اعلان ہوگا یہ کامیاب ہو گیا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ جاؤ جاؤ
يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. جاؤ سبز جوڑے لاؤ، ابھی تک یہ ننگا ہوگا، جاؤ سبز جوڑا لاؤ، جنت کا جوڑا. جاؤ ریشمی تھان کے کپڑے پہن گئے، جاؤ جاؤ سونے کے زیور لاؤ. سونے کا زیور، کون سا زیور؟ اگر سانچا، زیور میں سانچا، جس سانچے میں زیور تیار ہو رہا ہے. ایک اللہ نے فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن سے پیدا کیا ہے آج اور آج سے قیامت تک وہ جنت والوں کے لیے زیور تیار کرتا رہتا. سارا دن وہ سنار ہے، سارا دن زیور بناتا رہتا ہے. جن سانچوں میں زیور ڈھالتا ہے وہ سانچا سورج کو دکھاؤ تو سورج نظر نہیں آئے. یہ وہ سانچا ہے. پھر پہناؤ بہن، سر پہ تاج رکھو. تاج رکھا گیا، جا سب کو بتا تو پاس ہو گیا ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. واپس آئے گا، نعرہ لگائے گا، نعرہ لگائے گا، ہو میں کامیاب. کہے وہ کیا ہوا؟ کیوں نعرے مار رہا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ. ہو یہ اصل میں اس کا نعرہ ہے جس کو قرآن لفظ میں لے آیا. اقرؤوا کتابیہ. بھیا دیکھو میری کاپی، دیکھو میں پاس ہو گیا، میرا پرچہ پڑھو میں پاس. تو کیسے پاس؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے پتا تھا میرا حساب ہوگا، میں تیاری کرتا رہا. اوپر سے اللہ شریک کلام ہوگا. فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرا بندہ تجھے جنت مبارک ہو، اونچی جنت مبارک ہو، جھکے پھل مبارک ہوں، خوشے جھکے مبارک ہوں. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. کہنے کا ایک گچھا کتنا بڑا ہوگا؟ سادے لوگ ہوتے تھے، بے تکلف سے پوچھتے تھے. تو آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ سیدھی اڑان اڑے، نہ دائیں جائے نہ بائیں جائے، نہ سست ہو نہ بیٹھے، 30 دن 30 رات اڑتا جائے اڑتا جائے اڑتا جائے، جہاں وہ پہنچے گا اتنا بڑا انگور کا ایک گچھا ہو. ہیں یہ کچھ تو کہنے لگا تو دانا کتنا بڑا ہوگا؟ دانا. تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا ذبح کر کے کھال کھینچ کے اس کا ڈول بنایا؟ کہا جی کئی باری بنایا. کہ جتنا بڑا ڈول اتنا بڑا دانا. کہنے لگا یا رسول اللہ مینو تو میری بیوی نے ہکو دانا ہی کافی ہے. تو آپ نے کہا وعامت عشیرت، تیرے سارے خاندان کو کافی ہے. قطوف ہے دانیہ، چل خوشے جھکے ہوئے ہیں، چل چل جاؤ. اور نقشہ پھر اللہ کھینچتا ہے. متکئین علی سرر موضونۃ، بچھ چکے ہیں ان کے لیے تخت. سرر مرفوعہ اکواب موضوعہ، جام بھرے جا چکے ہیں. کأسا دہاقہ، لبالب بھرے ہوئے. نمارق مصفوفہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قالین بچھا دیے ہیں، گدے بچھا دیے ہیں اور تکیے لگا دیے ہیں. وزرابی مبثوثہ، قالین بچھ گئے. نمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے لگ گئے، قالین لگ گئے. چاروں طرف سے ان کے لیے ایک محفل سجائی گئی. یطوف علیہم ولدان مخلدون، غلام بھاگے ہوئے آئے. بأکواب واباریق وکأس من معین، کسی میں معین کی شراب، کسی میں سلسبیل، کسی میں زنجبیل، کسی میں کافور، کسی میں تسنیم ہے. اور ان کو چاروں طرف گھوم گھوم کے پلایا جا رہا ہے. فاکہۃ مما یتخیرون، کچھ بھاگ کے آ کے پھل سامنے رکھ رہے. لحم طیر مما یشتہون، کچھ بھاگے ہوئے آ کر ان کے سامنے پرندے رکھ رہے. پرندے ہی گھیرا ڈال لیں گے. پرندے آپس میں آ کے نا دونوں گھیرا ڈالیں. ایک کہے گا اللہ کے ولی مجھے کھاؤ، دوسرا کہے گا مجھے کھاؤ، تیسرا کہے گا مجھے کھاؤ. پرندوں میں جھگڑا ہو رہا ہے کہ میں کھایا جاؤں، کہتا میں کھایا جاؤں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ جنت میں موت نہیں ہے. وہ ذبح ہو کے کھایا جا کے پھر اڑ کے جائے گا، پھر اسے اللہ زندگی دے دے گا. یعنی وہی دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. تمہارے گھر اب تو یہ برائلر آ گئے نا، وہ ذبح ہونے سے پہلے ہی مری پڑی ہوتی ہے، ہلتی ہی کوئی نہیں. لہذا جوانیاں بھی برائلر ہو کے رہ گئی ہیں. تو جب ہم بچپن میں دیہاتوں میں برائلر مرغی تو ہوتی نہیں تھی، دیسی مرغیوں زمیندار رکھتے تھے،
گھر کی پالتو مرغیاں ہر وقت گھر میں رہنے والی. کوئی مہمان آتا تو ہمارے لیے اس کا اکرام مرغی ہوتی تھی، کیونکہ شہر ہوتا تھا، وہاں نوکر بھیجو گوشت لاؤ، کبھی مہمان کا کوئی وقت نہیں ہوتا تھا. میں نے اپنی بڑی پرانی عورتوں کو دیکھا، جب مہمان آ جائے اللہ کہ بسم اللہ بسم اللہ، مہمان آ گیا مہمان آ گیا. اور آج کی عورتوں کا حال ہے، کھانے پر آئے یہ کوئی وقت ہے مہمان آ گیا، بتا کے نہیں آتے کھانے کے وقت پر آتے ہیں. کوئی کھانے کے وقت کے علاوہ آئے، یہ کوئی آنے کا وقت آپ کو نہ اگلا پیر ہے نہ پچھلا پیر ہے، منہ اٹھا کے آ گیا. آج کی عورتیں یہ کہتی ہیں. اور رات کے 12 بجے بھی کوئی آ جاتا تھا نا تو ہماری دادیاں بسم اللہ بسم اللہ، پرانا آ گیا مہمان آ گیا مہمان آ گیا. اور آج جس وقت بھی کوئی آ جائے تو آج کی عورت کے 12 بجے ہوتے ہیں. یہ آیا ہی کیوں؟ بخل چھا گیا. چھوٹے چھوٹے گلاس اور اس میں بھی شربت کا تھوڑا سا رنگ، باقی بچ پتہ نہیں پانی رلاتے گو رکھ دیں گے. لو جی. ہمارے دادے کا ایک جاننے والا ہے، تو ہمارے گاؤں میں پہلے رواج تھا رات کو سوتے ہوئے سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے، جتنے بھی ہوں سب کو دودھ پلاتے تھے، وافر ہوتا تھا. تو اس کو ہمارا ملازم دودھ پلانے لے گیا، تو اس نے گلاس دیکھا نا تو کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. جگہ چاچا کیوں نہیں پینا؟ وہ کہنے لگا دو تو ود پیما تب بے غیرت بنا تے دو نال گزار نہیں تے گلاسی یہ گلاس تو ہے کوئی نہیں. اگے ارک جڑے گلاس ہوندے ہیں کوئی شاید ہو رہا ہے، وہ ارک یعنی اتنے وہ گلاس میں نے دیکھے میرے بچپن میں، اتنے بڑے بڑے گلاس ہمارے گھروں میں ہوتے تھے اور وہی بھر کے پلاتے تھے. ہوں کپ جڑا تھا گلاس ہوندا ہے. تو وہ جب کوئی مہمان آتا تھا تو اس کی مہمانی مرغی ہوتی تھی. اب جو مرغی کو پکڑنے کے لیے نوکر بھاگتا تو مرغی آگے آگے نوکر پیچھے پیچھے. ساری بستی میں ایک ہمارا چاچا گامو نوکر ہوتا تھا ڈیرے کا، وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ بیچارہ بھاگ رہا ہوتا تھا، مرغی اگو اگو گامو مگرو مگرو، اور نپیا میاں دے پرانے آ گئے نپو نپو، کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر. مشکل سے پکڑی جاتی تھی، مشکل سے ذبح ہوتی تھی، تب جا کر مہمان کا کھانا پکتا تھا. جنت کے پرندے خود ہی آ کے جھگڑا کر رہے ہیں، حضرت آپ مجھے کھائیں، اس کو چھوڑیں آپ مجھے کھائیں. ایک پرندہ کہے گا آپ کو پتا ہے میں نے سلسبیل کا پانی پیا ہے اور جنت الفردوس کی گھاس کو چرا ہے، آپ مجھے کھاؤ. کہے گا یار واقعی تو بڑا فضائل والا ہے، تو میں تو تجھے کھاؤں گا. پھر وہ پوچھے گا کیا کھائیں گے؟ کباب کھائیں گے، مشوین مطبوخن، سالن کے کباب. وہ کہے گا مجھے تو کھلا تو صحیح کیا کھلاتا ہے. تو اپنے ایسے پر پھیلائے گا، اس کے 70,000 پر ہوں گے، پھر پروں کو یوں یوں پھڑ پھڑائے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک قسم گرنا شروع ہو جائے گی. ہر پر میں سے 70,000 قسم کے کھانوں کا اس کے سامنے ڈھیر لگے اور کھاؤ. یہ وہ کھانا ہے جس کے بعد بیماری نہیں، یہ وہ کھانا ہے جس کے بعد پاخانہ نہیں. اور پیو، یہ وہ پینا ہے جس کے بعد پیشاب نہیں، پیٹ کا پھٹنا اور پھولنا نہیں ہے. پیو، پلانے والا پلانے پہ آ چکا ہے، کھلانے والا کھلانے پہ آ چکا ہے. یہ حقیقت کی زندگی ہے، یہ حقیقت تک پہنچ گیا قافلہ. یطوف علیہم بلدان مخلدون، غلام بھی آ رہے ہیں، فرشتے بھی آ رہے ہیں، دائیں بائیں جنت کی خوبصورت لڑکیاں. سمندر میں تھوک ڈالیں سمندر میٹھا ہو جائے، سورج کو انگلی دکھائیں سورج نظر نہ آئے، مردوں سے بات کریں مردے زندہ ہو جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائیں کائنات روشن اور معطر ہو جائے. ایک چند بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو سارا جہان روشن بھی ہو جائے، خوشبودار بھی ہو جائے. مسکرائے تو دانتوں سے ایسا نور نکلتا ہے کہ زمین نچلی جنت سے لے کر جنت الفردوس تک ساری جنتیں روشن ہو جاتی ہیں. تو پوچھا جاتا ہے یہ نور کیسا ہے؟ تو کہا جاتا ہے ایک حور مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کے نور سے ساری جنت جگمگائی ہے. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب اليمین وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون كأنهن الياقوت والمرجان
خیرات حسان مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ حقیقت ہے. ایک جنت اوپر ہے، جنتان طواتا افنان، جو بے شمار رنگا رنگ اقسام سے بھری ہوئی ہے. اور نیچے جنت ہے جنتان مدہامتان، جو بڑی سرسبز ہے. اوپر جنت ہے عینان تجریان، جہاں چشمے بہتے ہیں. نیچے جنت ہے عینان نضاختان، جہاں چشمے فوارہ مارتے ہیں. اوپر کی جنت ہے جہاں من کل فاکہۃ زوجان، ہر شے کی بہتات ہے. نیچے کی جنت ہے جہاں فاکہۃ ونخل ورمان، پھل بھی ہے، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے. اوپر کی جنت ہے متکئین علی فرش بطائنها استبرق وجنى الجنتین دان. اوپر کی جنت ہے جہاں قالین بچھے ہوئے اور ان کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے، ان کے اوپر جنت کے پھل جھکے ہوئے. اور نیچے کی جنت ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہاں سبز رنگ کے قالین بچھے ہوئے. اوپر کی جنت کا پتہ کیا بتایا؟ نیچے کی جنت کا بتایا قالین سبز بچھے ہوئے. اوپر کی جنت کا بتایا ہوا ہے کہ جو میں نے اوپر قالین بچھائے ہوئے ہیں ان کا اوپر نہیں بتایا، ان کا نیچے والا بتایا. تو ان کا نیچے والا نیچے کا حصہ کوئی کڑھائی نہیں ہوتی. کڑھائی جہاں ہوتی ہے اوپر کڑھائی ہوتی، نیچے تو کوئی کڑھائی نہیں کرتا. کوئی بنیان پہ تو کڑھائی نہیں کرتا. میری بنیان تو ایک ہے جو کڑھائی ہوئی تھی، کرتے پر کڑھائی ہوتی ہے. بنیان نیچے سادہ بھی ٹھیک ہے. جو چیز نظر آتی ہے اس کو مزین کیا جاتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا جو میں نے تمہیں جنت الفردوس میں قالین بچھا کے دیے ہیں نا، اوپر کا میں نہیں بتاتا کہ اوپر کیا ہے، وہ آ کے دیکھ لینا. وہ جو نیچے زمین پر لگا ہوا حصہ ہے تم اس کو اٹھا کے دیکھو، وہ اتنا خوبصورت ہے کہ تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکیں گی. جگمگ کرتا ہوا ہے. استبرق ہے جب نیچے والا جو زمین پہ بچھ کے چھپ جاتا ہے، جب وہ اتنا حسین ہے تو اوپر والا تیرے رب نے کیسا حسین بنایا ہوگا.